اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصومہ کی نگاہیں گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی 11 بجے اس نے منتظر نگاہوں سے صحن سے ملحق بالائی منزل سے آتی ہوئی سیڑھیوں پر نگاہ ڈالی۔ زینہ عبور کرتی ہیرا ایک ادا سے نیچے آ رہی تھی۔ حشاش بشاش چہرہ پرسکون مسکان سجائے وہ نیچے آئی۔ کیسی ہیں بھابھی، جاگ گئی ہیں آپ؟ معصومہ کو اس کا یہ سوال ایک آنکھ نہ بھایا تھا، کیونکہ وہ تو صبح اذانوں کے وقت سے جاگی گھر گرہستی کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ ہیرا کی صبح ابھی ہوئی تھی اور پوری نیند لینے کے بعد وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ معصومہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس کا لب کھولنے کو بھی دل نہ چاہا۔ اس کے لیے ہلکی سی آواز سے بولا، ہاں میں تو کب سے جاگ گئی۔ ہیرا نے فریج کھولا، آٹا نکالا، پیڑا بنایا اور حیدر کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ حیدر اتنی دیر سے نیچے آیا کہ اس کی گود میں عشا تھی، ان کی اکلوتی اولاد۔ 1 سالہ عشا مطمئن سی باپ کی گود میں تھی۔ تبھی ہیرا نے بے نیازی سے ناشتہ ٹیبل پہ دھرا اور عشا کو معصومہ کو پکڑاتے ہوئے بولی، بھابھی عشا کو تو پکڑ لیں، ذرا ہم دونوں ناشتہ کر لیں۔ معصومہ حیرت سے اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ کہنا چاہتی تھی کہ شدید تھکاوٹ کے بعد وہ بچوں کو اسکول لے جانے سے پہلے لیٹنا چاہتی ہے اور تازہ دم ہونا چاہتی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے خیالات دل ہی میں رہ گئے اور عشا کو تھامتی ہوئی وہ کمرے میں آ گئی۔ عشا کو کھلونے پکڑائے اور عشا کھلونوں میں مگن ہو گئی۔ ساتھ ہی بیبی کاٹ میں زینب سو رہی تھی۔ زینب پر نظر پڑتے ہی معصومہ کی آنکھوں میں ممتا بھر آئی۔ معصومہ 3 بچوں کی ماں تھی، موسیٰ، سونیا اور چھوٹی زینب، جو ابھی صرف چند ماہ کی تھی۔ موسیٰ اور سونیا دونوں اسکول جاتے تھے، اسی لیے معصومہ کو صبح سویرے ان کو اسکول روانہ کے لیے جاگنا پڑتا تھا۔ معصومہ اور اسد دونوں میاں بیوی اور اس 5 مرلہ مکان میں تنہا رہتے تھے، مگر 1 ماہ قبل اس چھوٹے بھائی کے حیدر کو بھی کراچی میں نوکری مل گئی، اس لیے اب حیدر کو بھی مستقل رہائش کے لیے آنا تھا۔ یوں بھی اوپر کی منزل خالی تھی، اسی لیے اسد نے مناسب سمجھا کہ اوپر کا پورشن بھائی کو رہنے کے لیے دے دیا جائے۔ وہاں ایک کمرہ اور اٹیچ باتھ اور کچن تھا، مگر اس میں سامان نہ تھا، اسی لیے اسد اور حیدر کی بیوی یعنی معصومہ اور ہیرا دونوں اکٹھے ہی نیچے والے پورشن میں موجود باورچی خانے کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کر لیتی تھیں۔ معصومہ کی اسد اور تینوں بچوں سے پہلے ہی بہت ذمہ داری تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہیرا کے آنے سے کچھ سکون میسر ہوگا، مگر ہیرا کے آنے سے نہ صرف ذہنی سکون جاتا رہا بلکہ جسمانی سکون بھی غارت ہو گیا۔ کام کے بعد جو تھوڑا وقت بچتا تھا وہ اپنی کمر سیدھی کر لے، اب وہ ہیرا اور اس کی بیٹی عشا کی خدمت گزاری میں گزر رہا تھا۔ معصومہ کا دل اس وقت خوب کرتا تھا جب ہفتے بھر کے گندے برتنوں کا ڈھیر معصومہ کو خود ہیرا کے کمرے سے جا کر لانا پڑتا تھا۔ پلیٹ میں بغیر ڈھکے چاول نہ صرف کپ سے پڑے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے دوسری پلیٹ میں منہ چڑھا رہے تھے، کئی کپ جو چائے پینے کے بعد گندے پڑے تھے۔ معصومہ سارا دن برتن دھوتی رہتی، اوپر سے نیچے کے چکر لگاتی، لیکن اسے بہت کوفت ہوتی جب ہیرا اس کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھی۔ اسے اپنی اس بے حسی کی انتہا پر کوئی افسوس نہ تھا۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ حیدر بھی آنکھ بند کیے بیوی کا غلام تھا، جبکہ اسد ہر معاملے میں معصومہ کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، چاہے اس میں معصومہ کا قصور ہو یا نہ ہو۔ اسد کو معصومہ کی تذلیل کر کے دلی خوشی محسوس ہوتی تھی، جبکہ حیدر ہیرا کے سامنے بول نہ سکتا تھا، جیسے وہ کہتی ویسے ہی کرتا۔ یوں لگتا تھا جیسے بے دام غلام ہو، شوہر نہیں۔ روزانہ ہیرا کو نیچے آ کر صاف کچن ملتا، برتن جو اس کے رات کے گندے پڑے ہوتے تھے وہ معصومہ صاف کر چکی ہوتی تھی، ہر چیز ٹھکانے پہ رکھی ہوتی تھی، تو پھر بھلا 2 پراٹھے بنانے میں کیا دیر لگتی۔
ناشتہ کرا کے میاں کو رخصت کرتی اور دوبارہ اپنی بیٹی کو لے کر اوپر کے پوشن میں گم ہو جاتی۔ اس کی آمد تب دوبارہ ہوتی جب دوپہر کا کھانا بن چکا ہوتا اور معصومہ روٹیاں پکا رہی ہوتی۔ وہ اس وقت ہیرا کچھ ایسا کرتی کہ بچی رونے لگ جاتی اور پھر ہیرا آرام سے پکارتی، روٹی تو آپ بنا ہی رہی ہیں، میرے لیے بھی بنا دیں۔ اب بھلا اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہ رہتی۔ ہیرا آرام سے گرم روٹی لیتی اور عشا کو سامنے بٹھا کے کھانا کھاتی۔ کھاتے ہی وہ دودھ پتی کی فرمائش کر دیتی۔ معصومہ کو خود بھی چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہوتی، اسی لیے برتن دودھ میں ڈال کر چولہے پہ چڑھا دیتی۔ معصومہ کی سوچ میں شفافیت تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے پکا رہی ہوں تو 2 روٹی اور چائے بنا دینے میں ہیرا اور حیدر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کھانے کے برتن، عشا کے دلیے کے برتن وہ بے نیازی سے یوں ہی چھوڑ جایا کرتی تھی، جس پر افسوس معصومہ کو بہت ہوتا۔ ہیرا اتنی لاپرواہ کیوں ہے؟ اسے احساس کیوں نہیں ہوتا؟ معصومہ نے اپنے بچوں کا جو اسکول سے ابھی آئے تھے یونیفارم تبدیل کرایا، منہ ہاتھ دھلایا اور کھانا لے کر کھلانے لگی۔ بچے تھے، ان کا تقاضا ہوتا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر کارٹون دیکھتے جائیں اور ماں ان کے منہ میں نوالے بنا کے ڈالتی رہے۔ معصومہ بھی مان جاتی تھی۔ اتنے میں زینب چیخ مار کر جاگ جاتی۔ معصومہ کا وہیں کھانا رہ جاتا اور وہ زینب کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہاں سے فراغت ملتی تو بچوں کو ہوم ورک اور پھر ٹیسٹ ملے ہوتے جن کی تیاری کروانے میں کاسا وقت گزر جاتا۔ اس تمام وقت میں ہیرا اپنے کمرے میں روپوش رہتی۔ جب مرد حضرات کے آنے کا وقت ہوتا تو بن سنور کر نیچے اترتی۔ بھابی پنک لپسٹک دیں، مہرون پینسل دے دیں۔ ہیرا کا انداز ڈوک ٹوک ہوتا تھا۔ معصومہ صرف ٹھنڈی ہوا بھرتی اور کہتی وہاں پڑی ہے ٹیبل پر، جا کر لے لو۔ معصومہ جانتی تھی کہ یہ پوچھنا محض دکھاوا ہے، اس کو سارے راستے معلوم ہیں، جبکہ معصومہ اتنی معصوم اور سادے سے حلیے میں پھر رہی ہوتی، یہاں تک کہ اسد آ جاتا۔ ہیرا کا چمک چھلوں والا گیٹ اپ دیکھ کے اسد کی نگاہ میں ضرور آتا اور اسے ایسے لگتا تھا جیسے معصومہ کو اس کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ زندگی کی گاڑی شاید یوں ہی چلتی رہتی، لیکن باجی خالدہ ان کے گھر آ گئیں۔ باجی خالدہ دونوں کی اکلوتی نند تھیں جو لاہور میں رہتی تھیں، اب چند دن کے لیے بھابھیوں سے ملنے آ گئیں۔ باجی خالدہ نے ایک دن معصومہ کی سرگرمیوں کا ملاحظہ کی اور ہیرا کی بے نیازی بھی دیکھی اور سوچنے میں مصروف ہو گئیں کہ آخر یہ کیسے چلے گا۔ باجی خالدہ کو معصومہ کا گدھوں کی طرح کام کرنا اچھا نہ لگا۔ باجی خالدہ کو اپنا ماضی یاد آ گیا۔ باجی خالدہ نے اپنے سسرال والوں کی جی جان سے خدمت کی، لیکن اس کا انہیں کبھی صلہ نہ ملا، بلکہ ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا کہ یہ ان کا فرض ہے۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہیرا کی چالاکیاں چلنے نہ دیں گی اور یوں معصومہ پر اتنا کاموں کا بوجھ انہیں اپنے پچھلے وقت کی یاد دلاتے ہوئے مزید مخموم کر گیا۔ ہیرا نے یوں کیا کہ جیسے ہی باجی خالدہ کی آمد کا پتہ چلا، اس نے اپنی بیماری کا رونا ڈالا اور تمام کام خود بخود معصومہ کی ذمہ داریاں بن گئے۔ ویسے تو ہیرا نے لا تعلقوں کی زندگی بسر کرنی ہی تھی، مگر اس وقت تو انتہا ہو گئی جب اس نے معصومہ کے سامنے اپنے اور بچی کے گندے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا۔ بھابی آپ یہ کپڑے دھو دیں، میری تو حالت خراب ہے، کمزوری اور نکاہت سے چکر آ رہے ہیں۔ خالدہ باجی چپ رہیں اور وہ اس تماشے کو انتہا تک دیکھنا چاہتی تھیں۔ معصومہ جو تھکن سے چور تھی، ابھی کچن کے کاموں سے فارغ ہوئی تھی، اب اطمینان سے آرام کرنے کا سوچ رہی تھی، بالکل بے رونق چہرے کے لیے دیورانی کو دیکھنے لگی۔ چاہتی تو صاف صاف بات کرتی کہ میں تھکی ہوئی ہوں، مگر تھکن کا لفظ ہمیشہ کی طرح اس کے لب سے ادا نہ ہو سکا اور وہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے گٹھری کھولنے لگیں اور کپڑے نکالنے لگیں۔ بچی کے کپڑے الگ کیے، بڑوں کے کپڑے الگ کیے اور واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھونے لگی۔ 2 گھنٹے تک وہ مصروف رہیں، پھر فارغ ہوئیں تو اس کا حلیہ خراب ہو گیا۔ سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور زینب دودھ مانگ رہی تھی۔ خالدہ آپا نے یہ ساری کارروائی ملاحظہ کی۔ پھر ہیرا جو پانی میں ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی کہ اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس وقت ٹہلتی ہوئی آئی۔
زینب کو معصومہ تھپتپا کر چپ کروانے لگی تھی جب ہیرا نے اپنی بچی بھی معصومہ کو تھما دی۔ بھابھی میں ذرا نہانے جا رہی ہوں، حیدر آنے والے ہوں گے، مجھے اس طرح دیکھیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس سے پہلے کہ معصومہ کوئی جواب دیتی وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اب دو بچے منہ پھاڑ کر رو رہے تھے۔ معصومہ کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ خود بھی روئے۔ خالدہ باجی نے سارا منظر دیکھا، پھر انہوں نے عشا کو تھمایا اور معصومہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کب تک یوں خود کو تکلیف دیتی رہو گی؟ دنیا بہت ظالم ہے۔ اگر ابھی تم نے اس کا کوئی حل نہ نکالا تو پھر تم ساری زندگی آرام سے نہ بیٹھ سکو گی۔ آنسو خالدہ آپا کی ہمدردی سن کر معصومہ کی گاہوں پہ بہنے لگے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اگر میرے مطابق چلو گی تو یقین مانو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ پھر اگلا دن شروع ہوا، جیسے تمام دنوں کی طرح ہوا کرتا تھا، مگر اس دن کچھ ایسا نیا ہونا تھا جو باقی دنوں سے منفرد تھا۔ اگرچہ آج بھی معصومہ گھڑی کی سوئیوں پر نگاہ ٹکائے بیٹھی تھی، جیسے ہی گھڑی نے 11 بجے کا ہندسہ عبور کیا، ہیرا مسکراتی ہوئی زینہ اتراتی نیچے آئی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ معصومہ کی جانب بھی اچھال ڈالی۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ٹک ٹاک شو دیکھتی معصومہ نے بھی جواباً مسکراہٹ پیش کر دی۔ خالدہ باجی فاصلے پر صوفے پہ بیٹھی تھیں اور رسالہ پڑھ رہی تھیں۔ ہیرا نے کچن میں قدم رکھا۔ پہلا جھٹکا اسے اس وقت لگا جب کچن میں برتنوں کا انبار تھا۔ اس نے مشکل سے کپ تلاش کیا اور اسے دھویا۔ کچن گندا ہو تو کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر فریج کھول کر آٹا لینے کے لیے نگاہ دوڑائی، مگر آٹا نہیں تھا۔ سو بے ساختہ پلٹی، بھابھی آٹا نہیں ہے کیا؟ لہجے میں بے یقینی پھیلی تھی۔ معصومہ نے اس کی حیرت سے کافی لطف اٹھایا۔ بالکل ہے، بہت آٹا ہے، کنستر میں سے نکال لو اور گوندھ لو۔ ہیرا کو جواب دیتی معصومہ کی معصومہ سی مختلف تھی، جو روز الو بن جاتی تھی۔ ہیرا برا سا منہ بنا کے اوپر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر نیچے آیا۔ بھابھی ہیرا کی طبیعت خراب ہے، کمزوری ہے، اس سے ناشتہ نہیں بن سکتا، اس لیے اب آپ پلیز 2 پراٹھے اور آملیٹ بنا دیں۔ معصومہ سے پہلے خالدہ آپا نے جواب دیا، ایسی کون سی کمزوری ہو گئی ہے کہ شام کو نہاتی ہے؟ اس وقت تو اسے کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ ایسا کرو معصومہ کہ مجھے فیروزی وہ سوٹ لا دو جس کے بٹن ٹانکنے ہیں۔ خالدہ باجی نے ایسی بات کی کہ حیدر لاجواب ہو گیا اور قصہ ہی ختم ہو گیا۔ حیدر کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ حیدر تیار ہو کر بھوکا ہی دفتر چلا گیا اور شرٹ بھی پریس نہ کی، کیونکہ ملازم معصومہ کو تو مصروف تھی۔ دوپہر کو جب ہیرا کے پیٹ میں چوہے دوڑے تو اسے نیچے آنے کا خیال آیا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اس بات کی دلیل تھا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ کچن میں پتیلے سے ڈھکنا اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ صاف ستھری پتیلی منہ چڑھا رہی تھی اور سالن کا ایک ذرہ اس میں نہ تھا۔ آج آپ نے کھانا نہیں بنایا؟ جس پہ معصومہ نے جواب دیا، نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا تمہاری طبیعت ہی صرف خراب ہو سکتی ہے؟ ہیرا کو بھی سخت جواب دینے والی تھی، مگر نند پر نظر پڑی تو خالدہ آپا نے سخت نظروں سے دیکھا تو وہ واپس چلی گئی۔ معصومہ اور خالدہ آپا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ پھر بچے اسکول سے آئے تو معصومہ نے ان کے لیے جو چکن سینڈوچ بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھے تھے وہ نکالے اور انہیں کھلا دیے۔ جاؤ بچوں، آج انجوائے کرو، کیونکہ پھپھو کا مشورہ تھا کہ بچوں کو آج فل ڈے فن کرانا ہے۔ اتنا سارا کام کر کے معصومہ کو بھی آخر آرام مل ہی گیا تھا۔ پھر شام کو ہیرا نیا سوٹ پہن کے نمودار ہوئی۔ معصومہ سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ یقیناً ہیرا نے آج بچے سے پہلے دوپہر کو نان کباب منگوا کر گزارا کیا تھا، اسی لیے اسے یقین تھا کہ اسد کے آنے پر تو بھابھی نے کھانا ضرور تیار کیا ہوگا۔ مگر بھابھی کو یوں لیٹا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جاؤ کھانا بناؤ کچن میں۔ خالدہ باجی کی بات پہ وہ مجبوراً کچن میں آئی تھی۔ کھانا بنانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ سوچا قورمہ بنا لیتی ہوں۔ قورمہ بنانے میں اس کی حالت خراب ہو گئی، آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ ہلدی اس کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے اس نے سالن تیار کیا تو سامنے کھڑی معصومہ پر نگاہ پڑی۔
بے حد نفیس کام والا سوٹ پہن کے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بچے بھی خوش تھے۔ خالدہ آپا بھی بالکل تیار تھیں۔ جب اسد آیا، مسکرا کر اس نے اپنی بیوی پر نگاہ ڈالی، جو کہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر وقت گندے حلیے میں رہنے والی معصومہ آج اسے بہت حسین لگی۔ معصومہ کی اتنی پیاری صورت دیکھ کر اسد کا دل بے اختیار چاہا، چلو بھائی، آج ہم کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، کھانا کھا لو تو آپ واپسی میں مجھے آمنہ کی طرف ہی چھوڑ دینا۔ معصومہ کے دل میں خیال آیا کہ عرصہ ہوا بہن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ خالدہ آپا کی آواز نے مکمل طور پر ہیرا کو حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے خلیص انداز میں کہا، حیدر آ گیا ہے، اب اپنے میاں کے ساتھ جلا ہوا قورمہ کھا لینا۔ ادھر عشا کے رونے کی آواز نے اسے یہ احساس دلایا کہ ابھی اسے بھی دیکھنا ہے۔ اسے واقعی سچ مچ چکر آنے لگے اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ جب حیدر گھر میں داخل ہو رہا تھا تو اپنی بیوی کو اتنی گندے حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے